کہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا۔ ایک انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجی، دوسرا انسان کی ہدایت کے لیے نور بھیجا۔ نور پہ بحث ہوئی کہ اہل بیت کو نور کیوں کہا گیا، اور کئی کتابوں میں یہ بحث چھڑی رہی۔ کچھ نے کہا کہ اہل بیت نور ہیں، کچھ نے کہا کہ اہل بیت بشر ہیں۔ اگر نور کے فلسفے کو سمجھ جاتے تو یہ جھگڑا وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا۔ دلیل یہ دیتے رہے کیونکہ قرآن میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کے حوالے سے کہا کہ رسول نے فرمایا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ جب نبی خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو پھر ضد کیسی کہ وہ نور ہے۔ کئی کتابیں اس پہ لکھی گئیں، کہا کہ بشریت کا رتبہ نور سے زیادہ ہے، لیکن اگر ذرا انسان اپنے عقیدے کے ہر مسئلے کو ایک قرآن کا سہارا لے کر دوسرا عقل کا سہارا لے کر اگر حل کرے، اسے ہر جواب مل جاتا ہے۔ اس کا جواب ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ یہ بشر تو ہیں لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ بشر کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو، مثلا جس انسان کا حلیہ انسان والا ہو اسے آپ کیا کہیں گے؟ بشر کہیں گے۔ جو دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہو، دو آنکھیں ہوں، رسول فرماتے ہیں انی انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی یہ مت سمجھنا میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میری آنکھیں تمہاری طرح ہیں، میرے ہاتھ تمہاری طرح ہیں، میری زبان تمہاری طرح ہے، لیکن تیرے بشر ہونے میں اور میرے بشر ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس ممبر پر جو میں بیٹھا ہوں، یہ ممبر کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے۔ اگر یہ ممبر لکڑی کا ہے نام اس کا کیا ہے؟ ممبر۔ اگر یہ ممبر لوہے کا ہو پھر بھی نام کیا ہے؟ ممبر۔ اگر یہ ممبر سونے کا ہو پھر بھی نام کیا ہے؟ ممبر۔ مٹیریل بدل رہا ہے، نام نہیں بدل رہا۔ مٹی کا ہے پھر بھی ممبر ہے، سونے کا ہے پھر بھی ممبر ہے، چاندی کا ہے پھر بھی ممبر ہے، لوہے کا ہے پھر بھی ممبر ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح تو بھی بشر ہے، وہ بھی بشر ہیں، لیکن تو خاکی بشر ہے، وہ نوری بشر ہے۔ دونوں کے مٹیریل میں فرق ہے۔ کہیں گے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ قرآن کی آیت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن جس قرآن کو پہاڑ نے برداشت نہیں کیا اس قرآن کو بدن مصطفیٰ نے برداشت کر لیا۔ دلیل اور بھی موجود ہے، آؤ ذرا قرآن اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ خدا کو مان لو، قوم نے ضد کی کہ موسیٰ جب تک اس رب کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے تب تک ہم مانیں گے نہیں۔ نوار موسیٰ کوہ طور پر اللہ کی آواز آئی کہ موسیٰ ان کو کہہ دو کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ پھر آ کر جواب دیا، قوم نے پھر ضد کیا کہ جو خدا آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کی آواز ان کو دعوت دو، میں اپنی تجلی کی ایک جھلک ان کو دکھا دیتا ہوں۔ اور قرآن کی آیت ہے فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب موسیٰ کے کوہ طور پر اللہ نے تجلی دکھائی تو جتنی قوم تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اگر بدن جیسا ہوتا، اگر جسم جیسا ہوتا، اگر موسیٰ کا بدن قوم وانا بدن ہوتا تو موسیٰ کو بھی جلنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے بتایا بدن موسیٰ وہ ہے جو بچ جاتا ہے اور تیرا بدن وہ ہے جو اللہ کی تجلی سے جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تمہاری بناوٹ میں اور ان کی بناوٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہاں دکھنے میں تو ایک جیسے ہے لیکن دونوں کی کیپیسٹی میں فرق ہے۔ یہی قرآن اگر پہاڑ پہ آتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ بچوں اور جوانوں کے لیے سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، دیکھیے تار تو تار ہوتی ہے، اس تار میں برداشت ہے 220 وولٹ، لیکن ایک تار وہ ہوتی ہے جو اصل کرنٹ پہنچا رہی ہوتی ہے، جس میں برداشت 1000 وولٹیج کی ہوتی ہے۔ اگر اس تار کو 1000 وولٹ کا کرنٹ دیا جائے تو یہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں وہ طاقت ہے۔ تو تمہارے بدن کا جو وولٹیج ہے وہ کم ہے اور جو اہل بیت کے بدن کا وولٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح ہر
عقیدے کا جواب اگر عقل اور قرآن سے ملایا جائے تو انسان کو مل سکتا ہے. عقیدے اپنی پسند اور ناپسند بھی نہیں بنتے، عقیدے عقل الہی اور وحی الہی کے مطابق بنتے ہیں. لیکن سوال یہی ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے، کیوں اتنی مرتبہ قرآن نے کہا فلا یعقلون افلا یفقہون لا یشعرون؟ ان کے پاس عقل تو ہے لیکن عقل سے استفادہ نہیں لیتے، ان کے پاس دل تو ہے لیکن تفقہ نہیں کرتے. تو فرمان انسان کی قیمت تب ہے جب انسان اپنے عقیدوں پر کیا کرتا ہے، سوچتا ہے.